معاشرے نے کیا کہنا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور خدا کی قسم نورانیت اگر ملتی ہے تو میرے پیغمبر کی سنت سے ملتی ہے. محبت اگر ملتی ہے تو میرے پیغمبر کی سنت پہ ملتی ہے. محبوبیت اگر ملتی ہے تو پیغمبر کی سنت پہ ملتی ہے. مقبولیت اگر ملتی ہے تو پیغمبر کی سنت پہ ملتی ہے. اس لیے کہ میرے نبی کو پتا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب میری سنت کے اوپر عمل کرنا آسان نہیں ہوگا. کوئی ایسے معاشرے میں جہاں سارے داڑھی منڈے ہو، ایک داڑھی رکھے گا، لوگ اس کو ترچھی نگاہوں سے دیکھیں گے، لوگ اس کو تال و تشریح کریں گے، لوگ اس کو ملا بھی کہیں گے، لوگ اس کو داڑھی والا بھی کہیں گے، لوگ اس کو مولوی بھی کہیں گے، لوگ تانے دیں گے. ایک ایسا معاشرہ جہاں سارے بے پردہ ہوں گے. اگر کوئی مسلمان بیٹی پردہ کرے گی، کوئی مسلمان بہن پردہ کرے گی، لوگ اس کو مولون بھی کہیں گے، لوگ اس کو حاجن بھی کہیں گے، اس کے اوپر تانا ماریں گے، وہ دل برداشتہ ہوگی. اس وقت تانے سہنا کوئی آسان نہیں ہوگا. میرے پیغمبر نے اس وقت دیکھ کر یہ حکم دیا تھا من تمسک بسنتی عند فساد امتی. اس وقت جب میری سنت پر عمل کرنا آسان نہیں ہوگا، کسی ایک نے اگر میری ایک سنت پر عمل کر لیا تو رب کعبہ کی قسم میرا رب اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. تو وہ جو حدیث مبارکہ آپ حضرات سنتے ہیں نا، ان الاسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا طوبی للغرباء، 3 مرتبہ میرے آقا فرماتے ہیں اسلام کی ابتدا غربا سے ہوئی، ان قریب غربا میں لوٹے گا، اور غربا کے لیے خوشخبری دیتا ہوں. آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. اس کی ایک تشریح تو وہ جو عام مشہور ہے کہ اسلام کے اندر ابتداً اسلام قبول کرنے والے غریب لوگ تھے. عمرہ بہت کم تھی، سیٹھ بہت کم تھے، امیر لوگ بہت. اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اسلام پہ چلنے والے امیروں کو تو اپنے رسم و رواج سے فرصت نہیں ہوتی. ہمارا سٹیٹس گر جائے گا اگر ہم شریعت کے مطابق کر لیں. استغفر اللہ. شریعت کے مطابق شادی کر لی، سٹیٹس نہیں رہے گا. لوگ کیا کہیں گے؟ ان کے گھر شادی نہیں ہے، میت ہوگی. ہمارے ایک استاد تھے، فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، گاڑی کے اندر سفر کر رہا تھا. سنیے گا ملک صاحب واقعہ، کبھی کبھی میرا اللہ زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو فوراً پکڑ لیتے ہیں. گاڑی کے اندر، ریل گاڑی میں سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے. آگے والے ڈبے کے اندر ایک بارات جا رہی تھی. بارات کے اندر دلہا بیٹھا تھا، دلہن کو لے کر واپس جا رہے تھے. اب جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جب شادی ہو رہی ہوتی ہے پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا جائز کیا ہو رہا ہے ناجائز کیا ہو رہا ہے. لوگ اگر سمجھا دینا تو اگلے کیا کہتا چھوڑ یار شادی ہے سب چلتے ہیں. تازی تازی شادی کی ہے گور صاحب نے، ایسے ہی ہوتے نہیں. لوگوں کو آپ سمجھاؤ نا یار یہ شریعت کے خلاف ہے، اگلوں کا جواب کیا ہوتا ہے یار شادی ہے، شادی کے موقع پہ سب جائز ہے، کرنے دے. وہ شادی ڈبے کے اندر زبردست قسم کی دھمال ڈالی ہوئی ہے، میوزک چلایا ہوا ہے، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، خوشی کر رہے ہیں. استاد جی کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ یار دیکھو یہاں پہ آپ لوگ ٹھیک ہے جو بھی کر رہے ہو آپ کا اپنا عمل ہے، لیکن دوسروں کے آرام کا تو خیال کرو نا، دوسروں کو تو تکلیف نہ دو، یہ میوزک ذرا کم کر لو. ایک شخص کھڑا ہو کے جملہ کستا ہے. کیا کہنے لگا؟ او بھائی ہم دلہا لے کے جا رہے ہیں، کوئی میت تھوڑی لے کے جا رہے ہیں. کیسی باتیں کر رہے ہو کہ ہم ڈھول نہ بجائے خوشی نہ کریں، کوئی میت تھوڑی لے کے جا رہے ہیں. یہ جملہ اس نے کہہ دیا. استاد جی خاموشی سے بیٹھ گئے. اب بیٹھے کہتے تھوڑی دیر آگے چلے تھے، دلہا اٹھا. جیسے عام طور پر بندہ ٹرین سے باہر دیکھ لیتے ہیں، کہتا دلہا اٹھا، اس نے ایسے ہی دروازے سے ٹرین کے دروازے میں کھڑا ہو کے باہر دیکھا. اتفاق اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا یہ جملہ کہنا اتنا ناپسند آیا. دلہے نے ایسے دیکھنے کے لیے سر باہر نکالا تو ٹرین کے باہر ایک وہ جو لوہے کا کھمبا تھا، لوہے کا کھمبا عین اسی وقت آیا اس دلہے کی گردن کے اوپر، یہاں کندھے یہ لگا، اور اسی وقت وہ دلہا جو بیوی کو لے کے جا رہا تھا میت بن گیا. اس نے وہ جملہ کہا نا کہ بھائی کیا بات کر رہے ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو میت کو تھوڑی لے کے جا رہے ہیں. اللہ نے اسی وقت اس دلہے کو دلہا نہیں میت بنا دی ہے. جملہ بولتے ہوئے سوچنا چاہیے. زندگی سنت کے مطابق گزارو، غمی سنت کے مطابق کرو، خوشی سنت کے مطابق کرو. خدا کی قسم نورانیت اترے گی. میرا اللہ مقبولیت بھی عطا کرتا ہے، محبوبیت بھی. معاشرے کی کیا ہے، ایک دن بات کرے گا کل ختم ہو جائے گی، 2 دن بات کرے گا کل ختم ہو جائے گی. آپ کتنا مرضی کھلا دو، جو مرضی بنا لو، لوگوں کو دعوت کھلانے کے بعد پیسے لینا، یہ جو آج کل رواج ہے نیوتا، شرم ناجائز ہے. نیوتا لینے کی بجائے الٹا آپ ہر دعوتی کو 1000 روپے دینا شروع کر دیں. کیا ہوگا؟ ایک دن بات ہوگی، باہر نکلیں گے، اگلے دن پھر ختم.